کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو تکلیف ہے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک تکلیف کو جواز بنا کر احتجاج کرتے ہوئے تمام شہر کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے شہر میں جو پانی کی قلت تھی اس پر احتجاج کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ قلت کیوں ہے۔ یہ قلت کسی کی کوئی سازش نہیں تھی، کوئی جان بوجھ کر کسی نے نہیں کی تھی، ایک اتفاقی حادثہ تھا، واقعہ تھا کہ کراچی شہر کو پانی سپلائی کرنے والی جو مین لائن تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اور تقریباً آدھے شہر کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ اب وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگ گیا اس کو ریپیئر ہونے میں، اور پانی جو ہے وہ شہریوں تک نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے سب متاثر تھے، بہت سارے لوگ متاثر تھے۔ اب اس کا کوئی ہمارے پاس سولوشن نہیں تھا کہ وہ پانی ڈائیورٹ کر کے کہیں اور سے شہریوں کو دیا جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس چیز کو ریئلائز کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا، اس میں کیا مجبوری تھی، شہریوں کو مزید مصیبت پہ مبتلا کر دیا گیا۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے کہ اچھی بات ہے کہ آپ شہریوں کے ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہم اس پہ بالکل خلاف نہیں، آپ کریں، لیکن درخواست صرف اتنی ہے کہ جب آپ شہریوں کے حقوق کے لیے، شہریوں کے مسائل کے لیے بات کریں تو اس چیز کا خاص انتظام کریں کہ آپ شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں۔ کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا پورے شہر میں ٹریفک کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہوا، جو شہری شاید 15-20 منٹ میں اپنا سفر مکمل کر سکتے تھے ان کو گھنٹوں لگ گئے۔ ان کے پیٹرول کا ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، گھر پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، ان کے پلانز ہوتے ہیں کہ آنے جانے کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی منطق ہے کہ چونکہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، تکلیف میں، اس لیے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم احتجاج کر کے شہریوں کو مزید تکلیف دیں گے۔ تو یہ ایک نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی یہ جو رویہ ہے جو بار بار کرتے ہیں اس کو وہ ترک کریں گے اور احتجاج کرنے کا جو طریقہ اپنائیں گے اس میں شہریوں کے لیے یہ باعث تکلیف نہیں بنے گی۔ کوئی اور سوال آپ کا ہو تو آ جائیں۔ جی آپ کر لیں، چلو بھی آپ آ جاؤ۔ اس وجہ سے باقی حکومت سندھ کے بندے کی معرفت کینال نکال کر سندھ اور بلوچستان کا پانی ہٹانا چاہتی ہے، اور اس میں سندھ سے تعلق رکھنے والے صدر محترم استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت عجیب سی بات ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ملک میں پانی کی تقسیم کا ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار اور ادارے موجود ہیں۔ جو ملک میں پانی میسر ہوتا ہے اس کی تقسیم کرنے کا جو ادارہ ہے اس کو ارسا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اور فورم ہے تو وہ CCI کا فورم ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، چیف منسٹر ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو بھی اختلافی ایشوز ہوتے ہیں صوبوں کے درمیان اس کو وہ طے کرتا ہے۔ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، لیکن صوبوں کے درمیان جو ریسورسز کی تقسیم ہے اس میں صدر پاکستان کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے۔ ارسا کی جو میٹنگ ہوئی جس میں یہ جو کینالز ہیں، متنازع کینالز ہیں، اس کے متعلق جو ان کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارسا کی رپورٹ جب انیشلی یہ چیزیں ساری سامنے آئی تھی، اس کے بعد ظاہر وہاں سے حکومت کا اپنا ایک اسٹانس سامنے رکھا۔ اس کے بعد یہ پروجیکٹ ایکنک کے سامنے آیا، کیونکہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں بڑے، وہ ایکنک اپروول دیتی ہے ان کی۔ وہاں پر بھی سندھ حکومت کا بڑا سخت اور واضح موقف موجود ہے جو ہم نے ان کینالز کے خلاف رکھا۔ ایکنک نے یہ منصوبہ اپروو کیا ہماری شدید مخالفت کے باوجود، لیکن انہوں نے CCI کو ریفر کیا اور اس کنڈیشن کے ساتھ کیا کہ CCI سندھ حکومت کے جو اعتراضات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کرے، اور CCI کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا۔ اس دوران جب میں بات یہ کر رہا ہوں اس وقت پورے صوبے میں کہیں سے کوئی آواز اٹھی نہیں تھی۔ سندھ اسمبلی نے اپنے اجلاس میں اور پیپلز پارٹی کے ممبر نے
اس کے خلاف قرارداد پیش کی. سندھ اسمبلی میں اس پہ تفصیلی بات ہوئی، بحث ہوئی، اور وہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی. تو اب اگر کوئی سیاسی مخالف سندھ حکومت کو اس میں بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہا تو یہ ان کا کام ہے. لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کینالز کی بھرپور مخالفت پہلے دن سے کر رہی تھی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ کینالز جو ہیں وہ نہ بنیں. اس لیے ان کے کینالز کے بننے سے سندھ جو پہلے ہی پانی کی قلت کا شدید شکار ہے، اگر یہ کینالز بن جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پانی کی قلت بہت شدید ہو جائے گی، جس سے ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ متاثر ہوگا. اور ایگریکلچر اگر متاثر ہوتا ہے تو صرف سندھ متاثر نہیں ہوگا، ایگریکلچر کے متاثر ہونے سے پورا پاکستان متاثر ہوگا. اور پورے پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کاشت ہوتی ہیں ملک میں، اس کی قلت پیدا ہوگی. پھر مجبوراً آپ اس کو باہر سے امپورٹ کریں گے، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے باہر آتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اس کو بہت سیدھے الفاظ میں بات کریں کہ ایک ایسا علاقہ ساؤتھ پنجاب کا جہاں پانی نہیں ہے، آپ اس کو پانی دے کر تو آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو علاقے آباد ہے پہلے سے اس کو آپ غیر آباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک سیکنڈ جی